السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو اہم مسئلوں پہ بات کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے دل سے، ہمارے زندگی سے ایمان چلا جاتا ہے۔ پہلا، ہم خود کو فتنوں میں خود ہی ڈالتے ہیں، ہم خود کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ہم خود کو ایسے ماحول میں ڈھکیلتے ہیں جہاں ہمارا ایمان خطرے میں آئے۔ سمجھنے کی کوشش کریں اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم خود کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم خود کو ان سب چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہم ان دوستوں میں جانا پسند کرتے ہیں جو بری عادتوں میں مشغول ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ برا کہتے ہیں، برا دیکھتے ہیں، بری جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن ہم بس خود کو ان جیسا نہیں سمجھتے۔ میں بس ان کی مدد کر رہا ہوں یہ سوچ کر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم ان خراب ماحول میں، خراب جگہ پہ، خراب چیزوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ذرا سوچئے، دن بھر اگر آپ کا وقت کوئلے کی دکان پر نکلتا ہے تو کیا وہ کوئلہ آپ کو کالا نہیں کر دے گا؟ ذرا سوچئے، اسی طرح وہ بری عادت کبھی نہ کبھی ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ دوسرا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جسے وہ طرح بس تم کہیں گے، یعنی کوئی چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ وہ بری ہے اور ہماری عقل ہمیں اسے چھوڑنے کے لیے کہتی ہے، مگر ہم اسے ٹال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بس یہ آخری مہینہ، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ بس آخری پارٹی کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ بس آخری بار نشہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ ہم خود کو تھوڑا اور کہہ کے اس گناہ میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ ہم پھر رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بس کچھ دن اور پھر یہ گناہ والی زندگی چھوڑ دیں گے۔ مجھے حج کو جانا ہے، ایک بار جاؤ تو دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ اسی طرح ہم گناہ کو موقع دیتے ہیں، یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ بری چیز ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ تھوڑا اور کر کے ہم کیا حاصل کر لیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پہ جب چاہے تب روک لگا سکتے ہیں، مگر تھوڑا اور کرتے ہوئے ہم ان چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں شرمندگی، افسوس ہوتا ہے۔ پھر شیطان اپنا آخری کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم کیوں افسوس کر رہے ہو؟ یہ تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے ہی اسی طرح کہ وہ لوگوں کو افسوس میں ڈالتا ہے اور ہم کو برا انسان بناتا ہے۔ اسلام ہر جگہ پابندی لگاتا ہے، وہ کبھی یہ حرام وہ حرام کہتا ہے، یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، اسی طرح ہمیں جکڑتا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی کیا تم اسلام کی حقیقت جانتے بھی ہو؟ کیا ایسا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوال جب انسان کے دماغ میں پناہ لیتے ہیں پھر وہ اسلام سے دور ہونے لگتا ہے، اسے اسلام کی ہر چیز پہ چڑ آنے لگتی ہے۔ اللہ، وہ انسان جو اللہ کو مانتا تھا وہ اللہ کے ہونے پر شک کرتا ہے، اور اسی طرح دھیرے دھیرے وہ اپنا ایمان کھونے لگتا ہے۔